جس کے ہمسائے ذلت میں گرے ہوں اس کو عزت نہیں مل سکتی۔ عداوت اور دشمنی کا موجب تکبر سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ جو شخص سمجھدار ہو وہ محتاج اور نادر نہیں ہوتا۔ نرمی جس چیز میں ہو اسے زینت دیتی ہے کہ وہ اچھائی میں بدل سکے۔ بے وقوفی جس شخص میں ہو اس کو بہت سے عیب لگے ہوں گے۔ ظالموں سے عذاب نہایت قریب ہے۔ ہمیشہ ساتھ رہنے اور پڑوس کی وجہ سے جو عزت و حرمت مضبوط ہوتی ہے وہ کسی طرح سے حاصل نہیں ہوتی۔ جو شخص تعریف کے کام نہیں کرتا وہ بزرگی نہیں پا سکتا۔ جو کوشش صحیح نہیں کرتا وہ بزرگی حاصل کرنے سے قاصر رہتا ہے۔ مخلص آدمی شبہات میں نہیں پڑتا اور کوئی صادق الیقین شک نہیں کرتا۔ جو شخص وعدہ کر کے ٹالتا ہے وہ اگر پورا بھی کرے تو اس میں کچھ لطف نہیں ہوتا۔ جو دے اور جتلانے کے بعد عطا کرے اس کا کچھ مزہ نہیں ہوتا۔ جو شخص اپنے کام کے لیے سویرے اٹھتا ہے اسے بہت جلد کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ ایک دوسرے کی خبر گیری کے برابر دوستی و بھائی بندی کا کوئی محافظ نہیں۔ بردبار شخص فحش نہیں بولتا اور شریف آدمی کو وحشت میں نہیں ڈالتا۔ جب دو مختلف دعوتیں جمع ہو جاتی ہیں یعنی ایک شخص ایک کام کی طرف بلاتا ہے اور دوسرا دوسرے کام کی طرف بلاتا ہے تو ان میں سے ایک ضرور گمراہی ہوتی ہے۔ زمانے کی جو گھڑی گزرتی ہے اس میں تیری عمر کا ایک حصہ ختم ہو جاتا ہے۔ آج تو جو کچھ کمائے گا اس کو کل کے روز یعنی قیامت کو پائے گا۔ بس تجھے لازم ہے کہ اپنے گھر کے سامان بنائے اور اس روز کے لیے کچھ ضرور جمع کر لے۔ جس چیز کو لوگ اچھا کہتے ہیں وہ عروج پہنچ جاتی ہے۔ زمانے میں ایک دن اس سے زوال آ جاتا ہے۔ جو کام لوگوں کے سامنے کرنا مناسب نہ ہو اس کو چھپ کر بھی نہ کرنا چاہیے۔ گھڑیاں اور گھنٹوں کے گزرنے سے، دن اور دنوں کے گزرنے سے، مہینے اور مہینوں سے، سال اور سال کے گزرنے سے عمر بڑی تیزی سے ختم ہو جاتی ہے۔ جب تم بری بات سنو اس کا جواب نہ دو کیونکہ اس کے پاس اور بھی ایسی باتیں ہیں جو جواب میں تمہیں کہے گا۔ کوشش کر کے بات کی ابتدا تیری طرف سے نہ ہو اور تیری بات جواب بنا کرے۔ غیر ضروری بات کا جواب دینے سے بھی زبان کو بند رکھ تو خود کوئی فضول بات کرے یہ تیرے لیے مناسب نہیں۔ بات میں نرمی اختیار کرو کیونکہ الفاظ کی نسبت لہجہ کا زیادہ اثر پڑتا ہے۔ اہل خسران کی پریشان کن باتوں سے رنجیدہ خاطر نہ ہو بلکہ سن مت۔ ایسی بات کرنا جس میں کسی کا فائدہ نہ ہو، سلامت و ضلالت و گمراہی آئے۔ عالم سے 1 گھنٹے کی بات چیت 10 برس کے مطالعے سے زیادہ مفید ہے۔ ہم کو اس خدا کی باتیں کم کرنا چاہیے جسے ہم سمجھ نہیں سکتے اور انسانوں کی باتیں زیادہ کرنے چاہیے جنہیں ہم سمجھ سکتے ہیں۔ قلت عقل کا اندازہ بات کی کثرت سے ہوتا ہے۔ اچھی بات غور سے سنو کہنے والا کوئی بھی ہو۔ اچھی بات کہنا اور سننا بہترین عبادت میں سے ہے۔ گناہ گار کا دل برے عمل سے کثرت سے اس کا عادی ہوتا ہے۔ سب سے بڑا گناہ والدین سے سرکشی ہے۔ جو دل میں کھٹکے وہ گناہ ہے۔ گناہ سے توبہ کرنے والا بے گناہ کی مانند بالکل پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ وہ ہاتھ جو بے گناہ کو آزار پہنچائے خدا انہیں ناپسند رکھتا ہے۔
گناہگار کی توبہ سے آسمان والا زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اگر تیرا بھائی گناہ کرے تو ملامت اور نرمی سے اسے ملامت کرو، اگر توبہ کرے تو اسے معاف کر دو۔ اگر وہ ایک دن میں 7 مرتبہ گناہ کرے، 7 مرتبہ تیرے پاس آ کر توبہ کرے تو بھی اسے معاف کر۔ گناہ سے توبہ کرنا واجب ہے، مگر گناہ سے بچنا واجب تر ہے۔ جو قوم گناہ اور بدکاری میں مبتلا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر مصائب کا نزول فرماتا ہے۔ وہ جنت کی حقدار ہوں گے جن کے والدین خوش ہوں اور جو توبہ کرتے ہوں اپنے گناہوں سے۔ تعجب ہے اس پر کہ جو دوزخ کو برحق جانتا ہے اور پھر بھی مسلسل گناہ کرتا رہتا ہے۔ اگر تو گناہ پر آمادہ ہے تو کوئی ایسا مقام تلاش کر جہاں خدا تجھے نہ دیکھ رہا ہو، پھر تو چاہے گناہ کر یا جو بھی کر، یہ تمہارے اوپر لازم ہے۔ لوگوں میں بڑا گناہگار وہ جس کو لوگوں کی برائیوں کا ذکر کرنے کی فراغت ہو۔ گناہوں پر نادم ہونا ان کو مٹا دیتا ہے۔ بھلائی کی آفت ساتھی کی برائی ہے اور اقتدار کی آفت بغاوت و سرکشی ہے۔ جب کسی آدمی کی نیکیاں برائیوں سے زیادہ ہوں تو یہ صاحب کمال ہے، دونوں برابر ہوں تو بھی بچاؤ کی صورت ہے، اور جبکہ برائیاں نیکیوں سے زیادہ ہوں تو ایسے اشخاص کے لیے ہلاکت و تباہی ہے۔ نیک کام میں جلدی کرنا نیکی کو بڑھانا اور برائی میں دیر کرنا ایک قسم کی نیکی کرنا ہے۔ اپنے بھائیوں کی برائیوں کو بھول جانا ان کی محبت قائم رہے۔ اطاعت بجا لانے پر مداوت اور خیرات و نیکیوں کی طرف مسارعت جلدی کر اور برائیوں سے پرہیز کر۔ تمام برائیوں میں سے کہ آدمی کا ساتھی خراب اور برا ہو اور سب خرابیاں اس میں موجود ہوں کہ آدمی اپنے دشمن پر بھروسہ کرے اور اس کے داؤں سے غافل ہو جائے۔ شر اور برائی کی زینت لالچ اور طمع کرنا ہے۔ تمام برائیوں کی جڑ یہ ہے کہ آدمی ہر ایک سے لڑائی جھگڑا رکھے۔ شریف کی دولت مندی اس کی خوبیاں و فضائل ظاہر کرتی ہیں، اور کمینے کی مالداری و ثروت اس کی برائیاں اور عیوب بتلاتی ہیں۔ انتقام لینا چھوڑ دے، کیونکہ صاحب قدرت کا یہ بہت برا فعل ہے، اور جو شخص برائی کا بدلہ نہیں لیتا اپنے آپ کو اس سے رفع اور بلند سمجھتا ہے تو وہ بے شک فضل و کمال کے سب صفات کو جمع کر لیتا ہے۔ بدکاری کا سبب تنہائی اور خلوت ہے، برائی کا سبب غلبہ شہوت ہے۔ بخل کا ہتھیار حسد ہے، اور برائی کا ہتھیار کینہ ہے اور حقارت سے دیکھنا ہے۔ بدخلقی نہایت بری عادت ہے، اور اپنے محسن کے ساتھ برائی کرنا بہت بری خصلت ہے۔ سب سے بری رائے وہ ہے جو شریعت کے خلاف ہو۔ سب سے برا شخص وہ ہے جو لوگوں پر ظلم ڈھائے، اور بدترین لوگوں کا وہ شخص ہے جو ان سے دغا کمائے۔ سب سے برا ساتھی حسد ہے، اور سب سے برا بادشاہ وہ جو عدل و انصاف کے خلاف کرے، اور نہ ہی زکوٰۃ نکالی جائے۔ اور سب سے برا شہر وہ جس میں امن و فراخ خالی نہ ہو۔ سب سے برا مال وہ ہے جو اپنے مالک کے کام میں نہ آئے۔ سب سے بری اولاد آنکھ اور بدترین اخلاق جھوٹ اور نفاق ہے۔ جو شخص کسی برے کام یعنی گناہ کی بنیاد ڈالتا ہے، وہ اس بنیاد کو اپنی جان پر قائم کرتا ہے۔ سب سے سخت گناہ وہ ہے جو کرنے والے کی نظر میں چھوٹا ہو۔ کسی گھر کا پڑوسی خوش اور شری کلام ہے تو اس سے گھر کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے۔
وقت کی قدر کرو اور باقاعدگی کو اپنا اصول بناؤ۔ دانش مند وقت کی قدر نہیں کرتا، وہ کوئی اقتدار بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ اونچی قیمت پر تو امن بھی خریدا جا سکتا ہے۔ جب انسان خود اپنے نفس سے جنگ کرتا ہے تو اس کی قدر و قیمت بڑھتی ہے۔ ساری دنیا میں کوئی ہیرا کوئی لال اتنا پیش و بھا اور قیمتی نہیں ہوتا جتنی پاک باز عورت، جبکہ وہ حسین بھی ہو۔ سچائی دنیا میں سب سے قیمتی شے ہے، ہمیں دیکھ کر سمجھ کر اسے خرچ کرنا چاہیے۔ ہر شے کا غم کھانا مومن کے لیے باعث و فضیلت ہے، بشرطے کہ گناہ کے سبب نہ ہو۔ ریاکار اس سے زیادہ عذاب کا حقدار ہوگا جو علانیہ گناہ کا مرتکب ہو۔ گناہ کرنے کے ساتھ ساتھ خدا کی رحمت کی امید رکھنا بدقسمتی کی علامت ہے۔ اس کی اپنی جان پر مصیبت آتی ہے اور جسے کچھ مہلت ملتی ہے، وہ اپنے دوست و احباب اور عزیز و اقارب کے فراق کی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے۔ بے شک دنیا نے پیٹھ پھیر دی، ختم ہوگی اور رخصت ہونے کی خبر دے چکی ہے، اور بلا شبہ آخرت آ گئی اور سر پر پہنچنے کے قریب ہے۔ بے شک دنیا کی حالت معکوس اور الٹی ہے، چنانچہ اس کی لذتیں تکلیف کا موجب، اس کی بخشیں رنج کا باعث، اس کی عیش سراسر اپنے طلبگار پر سرکشی کرتی اس کے قابو میں نہیں آتی ہیں، اپنے سوار کو یہ مال ڈالتی ہیں۔ بے شک تمہاری یہ دنیا میری نگاہوں میں خنزیر کی اس ہڈی سے جو کسی کوڑی کے ہاتھ میں ہو زیادہ ذلیل، اور اس پتے سے جو کسی ٹڈی کے منہ میں ہو زیادہ حقیر ہے۔ بے شک دنیا بھوت کی مانند ہے، جو شخص اس کی اطاعت کرے اسے بہکا دیتی ہے۔ بے شک دنیا کوچ کا مقام ہے اور کچھ رہنے کا گھر نہیں۔ بے شک دنیا کم خیر بے رہا، منہ پھیرنے والی، انکار کرنے والی، اترانے اور میل ہونے والی ہے۔ اس کی اطمینانی حالت انتقال ہے۔ دنیا میں رہنے والے ہیں، زندہ بے مردوں سے ملتے جاتے ہیں اور عزیز و اقارب سے جدا ہوتے جاتے ہیں۔ گویا دنیا کیا ہے کہ لڑائی، مال چھیننے، لوٹ اور ہلاکت کا گھر ہے۔ بے شک دنیا ایک دھوکے کی ٹٹی ہے جو انسان اور جنت کی نعمتوں کے درمیان آڑے ہے۔ ذیل ہونے والا سایہ ایک طرف جھکی ہوئی دیوار ہے جو عنقریب گر جائے گی۔ اس کی عطیے مصائب سے ملے ہوئے اور اس کی آرزوئیں موت سے پیوستہ ہیں۔ بے شک دنیا کی زندگانی جھوٹی ہے، اس کی بھلائی کم، اس کی آمد ایک طرح کا دھوکہ ہے، اس کا جانا ایک بھاری مصیبت ہے، اور اس کی لذتیں فنا ہونے والی ہیں، اور ان پر جو سزا ملے گی وہ باقی رہے گی۔ بے شک دنیا ایک ایسا گھر ہے جس کا اول تکلیف اور اس کا آخر فنا ہے۔ اس کی حلال چیزوں پر حساب اور حرام پر عذاب ہوگا۔ جو شخص اس میں غنی ہے وہ اکثر فتنے میں مبتلا ہے، اور جو فقیر اور محتاج ہے وہ غم میں گرفتار ہے۔ بے شک دنیا کوچ اور روانگی کا گھر ہے۔ خبردار، دنیا اول تو در پہ ہوتی ہے اور سامنے آتی ہے، شرارت اور سرکشی کرتی ہے، اور آخرکار خیانت و فریب کرتی ہے۔ معزز ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔